ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ ابھی تک ہم نے جو کام کیا ہے اس میں ہم نے کوئک بکس کا انوائرمنٹ سیٹ کیا ہے۔ ناؤ دیٹ آر انوائرمنٹ از ان پلیس، وی آر گوئنگ ٹو موو آن۔ دیر آر سم ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز وچ وی وش دیٹ یو انڈرسٹینڈ بفور وی کنٹینیو ود آر کوئک بکس۔ جب بھی آپ کوئی چیز صحیح سلیقے اور طریقے سے کرتے ہیں تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں نوٹ ضرور کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کرکٹ کا میچ۔ کرکٹ کے میچ میں جب بھی آپ کرکٹ کی دو ٹیموں کو آپ نے سامنے دیکھتے ہیں تو ایک اور فرد جس کا بہت اہم کردار ہے وہ ہے اسکورر۔ اسکورر نہ صرف ہر کھلاڑی کے رنز بلکہ ہر بالر کی کتنی گیند ہوئی ہیں سب کا ریکارڈ رکھتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنی نو بالیں، وائڈ بالیں، لیگ بائز، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کا کام اس پورے شو میں اس بندے کا ہے جو کہ ایک ریکارڈ کیپر۔ اسی طرح ہمارا کوئک بکس سافٹ ویئر ایک ریکارڈ کیپنگ کر رہا ہے۔ یہ ریکارڈ کیپنگ کس کی کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے اکاؤنٹنگ کی۔ جس طرح سے اسکورر ہر چیز کو کوئی نہ کوئی نام دے کے اس کا سارا حساب رکھ رہا ہے، ہمارے پاس بھی بالکل اسی طرح کوئک بکس تمام چیزوں کا نام دے کے ان کا حساب کتاب اکاؤنٹس کے ریکارڈ کے طور پہ رکھ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ریکارڈ کیپنگ کو جس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جیسے آپ نے پتا ہے واٹ از چارٹ آف اکاؤنٹ۔ چارٹ آف اکاؤنٹ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہماری ساری اکاؤنٹنگ اور کوئک بکس چلتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کمپنی سیٹ اپ کی تھی تو بہت سارے کام کیے تھے، ان میں سے ایک کام جس پہ ہم گزر گئے تھے وہ تھا سیٹنگ اپ آف چارٹ آف اکاؤنٹ۔ چارٹ آف اکاؤنٹ کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ جب بھی ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں یا کرتے چلے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے اہم چیز اکاؤنٹس کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے۔ ریکارڈ کیپنگ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں اس بزنس سے کتنی آمدن اور کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، اور ہم کس کس کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور کس کس سے پیمنٹ وصول کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے اخراجات اور آمدن کے ہیڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی بل، مثال کے طور پہ کوئی پرچیز آف گڈز، کوئی بھی چیز ہم جو خریدتے ہیں بیچنے کے نیت سے اسے ہم کہتے ہیں پرچیز آف گڈز فار سیل۔ اس کے علاوہ سیل آف گڈز، جب ہم کوئی چیز بیچیں گے ہم ضرور ریکارڈ کریں گے۔ کیا ضرورت ہے؟ تاکہ ہمیں یہ پتہ رہ سکے کہ ہمارے پاس کتنا مال موجود تھا، کتنا بک گیا، اور اب ہمارے گودام میں کتنا پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار ہم کوئی مہنگی اشیاء بھی خرید لیتے ہیں اپنی بلڈنگ کے لیے، ایئر کنڈیشنر، کمپیوٹر، لوگوں کے لیے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں، صوفے، یہ تمام چیزیں بزنس کے لیے ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے استعمال کے لیے اسٹیشنری، کاغذ، پینسل، آپ کی تمام چیزیں جو آپ استعمال میں لاتے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ خریدتے جاتے ہیں، اور بزنس اسی طرح چلتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار ہم اپنے ساتھیوں کو، کوئی ہمارے گیسٹ آئے ہوں، ان کو ہم ڈنر یا لنچ پہ لے جاتے ہیں۔ یہ تمام پارٹ ایک بزنس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ سارے اخراجات اور تمام کے تمام ہمارے جتنے بھی ذرائع آمدن ہیں ان کو ہمیں ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجیز میں مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی بل کو یوٹیلیٹی ایکسپنس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں یوٹیلیٹی کے ایکسپنس میں آ سکتی ہیں؟ یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بجلی کے علاوہ پانی کا بل، اور اس کے علاوہ گیس کا بل۔ تمام بل جو یوٹیلیٹیز کے ہیڈ کے اندر آتے ہیں ایک ہی جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کچھ بیچنے کے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انوینٹری۔ انوینٹری کے لیے جو جو چیزیں آپ اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے خریدیں گے ان کو بھی ہم ایک جگہ لسٹ کر کے ان کی قیمت اور ان کے نمبرز لکھتے چلے جاتے ہیں تاکہ ریکارڈ رہ سکے۔ اور جیسے جیسے ہم سیل کرتے جاتے ہیں اسی طرح سے ہم انوینٹری کو کم کرتے جاتے ہیں اور سیلز کی بھی رقم بھی نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلز۔
اس کے علاوہ جب بھی ہم کوئی مہنگی چیز اپنی کمپنی کے لیے خریدتے ہیں، بھلے وہ فرنیچر ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہمارا کمپیوٹر ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، ایسٹ جو 2 یا 3 سال کم از کم چلے، اس کو ہم فکسڈ ایسٹ کے زمرے میں لاتے ہیں، اور یہ تمام ٹرمز اکاؤنٹنگ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جب بھی ہم کسی اور قسم کا کوئی بھی خرچہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے اپنے آفس کے لیے کوئی بھی پین، پیپر، پرنٹنگ اسٹیشنری خرید لی، ان تمام کو ہم خرچہ یا ایکسپنس ہیڈ کہتے ہیں۔ اور جب بھی ہم اپنے کسی بھی گاہک کو، اپنے کسی کسٹمر کو، اپنے کلائنٹ کو کہیں کھانے پہ لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم ضرور ریکارڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی ایک ہمارا خرچہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ایکسپنس۔ اب یہ اتنے ٹائپ آف انکم اور ایکسپنسز ہمارے سامنے آ گئے، اس تمام چیزوں کی جب ہم لسٹ کرتے ہیں تو ایک چارٹ بن جاتا ہے، جس چارٹ میں ہم تمام اپنے ایکسپنسز اور تمام اپنے انکم لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام نمبرنگ، بلکہ یہ تمام جو ہم نے ڈیٹیل یہاں دی ہوئی ہے وہ آپس میں مکس نہ ہو جائے، تو ہم اس کو نمبر کر دیتے ہیں۔ اس نمبرڈ اسکیم کو ہم کہتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس، جس میں کہ ہمارے تمام اخراجات، تمام آمدن، اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو پیسہ دینا ہے اس کی لسٹ، اگر ہم نے کسی سے پیسہ لینا ہے اس کی لسٹ، اور سب سے اہم جتنے پیسے ہم نے اپنی جیب سے اس بزنس میں لگائے ہیں یا ہم نے کسی سے قرض لے کے بزنس میں لگائے ہیں، ان تمام کی لسٹ ایک آدھ جگہ موجود ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی حساب کتاب یا اکاؤنٹنگ رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طریقہ کار کو جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور اس پوری اکاؤنٹنگ کی جو بیس ہے وہ چارٹ آف اکاؤنٹ پہ ہے۔ آپ کے جتنے بھی انکم یا ایکسپنس ہوگا وہ ہم کہیں نہ کہیں ریکارڈ ضرور کریں گے، اور ریکارڈنگ کے جو ہیڈز ہیں وہ کہلاتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس۔ دا کور آف یور اکاؤنٹنگ سسٹم از گوئنگ ٹو بی چارٹ آف اکاؤنٹ، جس کے اوپر آپ کا تمام اکاؤنٹنگ کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اچھا، ہم نے یہی کام جب ہم ایک اپنی کمپنی سیٹ اپ کر رہے تھے تو کوئک بکس کے اندر کیا تھا۔ وہ ہم نے کام کس طرح سے کیا؟ جب ہم ڈیفائن کر رہے تھے کہ ہماری کمپنی کس ٹائپ کا کام کرے گی، اگر آپ کو یہ اسکرین یاد ہو جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے، تو ہم نے چوز کیا تھا کہ کنسٹرکشن کا ہم کام کریں گے۔ جیسے ہی آپ نے کمپنی کا کام کا تعین کیا اور سلیکشن کی، تو کوئک بکس کے پاس جو اسٹینڈرڈ چارٹ آف اکاؤنٹ موجود ہے اور جو لنکڈ ہے کنسٹرکشن بزنس کے ساتھ، وہ آپ نے خود بخود چوز کر لیا ہے اپنے کام کے لیے۔ یہ اسٹینڈرڈ چارٹ آف اکاؤنٹ اب آپ کے ساتھ اس کوئک بکس کے کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ اس چارٹ آف اکاؤنٹ میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور حسب ضرورت کمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بنا بنایا چارٹ آف اکاؤنٹ کوئک بکس دے رہا ہے۔ کوئک بکس ہمیں یہ چارٹ آف اکاؤنٹ کیوں دے رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آگے جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ساری رپورٹنگ جو ہم بعد میں پروفٹ اینڈ لاس، بیلنس شیٹ، ان تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کریں گے، وہ تمام کی تمام کا بیس چارٹ آف اکاؤنٹ سے نکلنے والا ڈیٹا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نے یہ کوئک بکس میں اپنا کمپنی کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چارٹ آف اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کسی بھی وقت ہوم پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کون سا چارٹ آف اکاؤنٹ ایسوسیٹڈ ہے اور کیا یہ میری ساری ریکوائرمنٹیں پوری کر رہا ہے۔ عام طور پہ یہ ساری ریکوائرمنٹیں پوری نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ کیونکہ اب نالجبل ہیں، ناؤ دیٹ یو نو ہاؤ ٹو پروسیڈ اینڈ ہاؤ ٹو انگیج وتھ چارٹ آف اکاؤنٹ، یو کین ایڈ any number of items in the chart of account as per your requirement۔ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے
آپ اس میں ایڈ کر دیں، جو غیر ضروری ہیں ان کو یا ڈیلیٹ کر دیں یا ان ایکٹیو کر دیں۔ یہ کیسے ہوگا یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، لیکن جاتے جاتے فائنل میں آپ کو ایک چیز دکھاتا جاؤں، یہ دیکھ لیں، یہ ہے ہمارا کوئک بکس کا چارٹ آف اکاؤنٹ کا نمبرنگ سسٹم۔ ٹھیک ہے جی، اس میں یہ جو بہت سارے ہیڈز لکھے ہوئے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک میں۔ تھینک یو۔